اور موضوع بھی مجھے یہی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو جو معراج کروائی اس کا ذکر خود قرآن میں ارشاد فرمایا۔ علماء نے اس کی وجہ کو لکھا ہے کہ کیوں اللہ نے خود اس کا ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ سفر مبارک عام بندے کی سمجھ میں آنے والا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر خود اس لیے کیا کہ اگر کوئی انکار کرنے کا ذہن بھی رکھے یا اس کی سوچ میں نہ بھی آئے تو اس کو صرف یہی سوچ لینا چاہیے کہ جب رب نے کروایا ہے اور رب نے ہی بیان کیا ہے تو پھر تجھے ماننے میں کیا تردد ہے؟ رب کروا سکتا ہے، حبیب کر سکتے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے تاکہ کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا۔ اس میں بھی ایک بڑے کمال کے اور لطف کی بات ہے۔ دیکھیے، جو سفر پر جاتا ہے وہ اپنے سفر کو خود بیان کرتا ہے کہ میں جب سفر پہ گیا تو راستے میں یہ بھی ہوا، راستے میں یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ پر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سمجھنے کی کوشش کریں کہ سفر میرے حضور کر رہے ہیں، بیان میرا رب فرما رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ کو؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بتانے کے لیے میرے رب نے خود فرمایا۔ اچھا، پھر کلام کی جو ابتدا فرمائی، سبحان الذی اسرا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ جو معراج والا معاملہ ہے، اس کو اللہ نے سفر نہیں کہا، ہم سمجھنے کے لیے سفر معراج کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کو سیر کہا ہے۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا۔ توجہ ہے نا جی آپ سب حضرات کی؟ تو آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، علماء نے یہاں پر بھی ایک بڑے کمال کی بات لکھی کہ سفر کیوں نہیں کہا اور سیر کیوں کہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سفر میں جب بندہ جاتا ہے نا تو اس کی مجبوری ہوتی ہے سفر طے کرنا اور آگے پہنچنا، بس اس نے پہنچنا ہے، اس کے اندر وہ کہیں رک نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، جو ٹائم دیا اس پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ تو سفر کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، جب سیر آتی ہے تو سیر میں کسی قسم کی مجبوری نہیں ہوتی، جہاں جی چاہے رکے، جو جی چاہے منظر دیکھے، جہاں جی چاہے جس دوست کے پاس چلا جائے۔ میرا بھی آج سفر تھا تو میں جب نکلا ہوں تو راستے میں بڑے دوست تھے، میں نہیں مل سکا، میں کہ یار میں ٹائم دیتا تے میں پہنچنا ہے، گڈی پجا پہنچے ہیں تواڈے کولوں، چونکہ میری یہ سیر نہیں، میرے بھائی میرا سفر تھا، میں نے پہنچنا تھا، میں دائیں بائیں کے منظر کو بھی نہیں صحیح طرح دیکھ سکا۔ اور نبی پاک سفر پر نہیں گئے، سیر پر گئے۔ سفر میں مجبوری ہوتی ہے، سیر میں مسروری ہوتی ہے۔ سیر میں خوشی کا پہلو ہوتا ہے، شہر میں محبت کا پہلو ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر اگلی بات سمجھنے والی، اگر حضور کی یہ شان آپ کو سمجھ آ گئی، علماء نے ایک بڑے کمال کی بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیر ہے، آپ کائنات کا اصول دیکھ لیں کہ یہ جو سیر ہوتی ہے ہمیشہ جب بندہ کرتا ہے تو یہ دن میں کرتا ہے تاکہ بندہ سارے نظارے اچھی طرح دیکھ لے۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے، آپ کے علاقے میں بھی یہی ہے نا، جب بھی سیر کرنے جائیں تو دن میں سیر کرتے ہیں، رات میں نہیں کرتے۔ یار کمال ہو گیا ہے، میرے نبی سیر کو جا رہے ہیں اور رات کو جا رہے ہیں۔ یہ بڑے سوچنے والی بات ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس بات کو ذرا سمجھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کو رات میں یہ سیر کیوں کروائی گئی؟ ہم تو دن میں کر سکتے ہیں، رات میں تو ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ فرمایا لوگو یہی تو تمہیں بتانا ہے، تم اور ہو، حبیب اور ہیں۔ تم محتاج ہو سورج کے، چاند کی چاندنی کے، میرا حبیب نہیں محتاج، وہ جیسے دن میں دیکھتا ہے ویسے راتوں کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ اس لیے محبوب پاک علیہ السلام کو رات کے وقت سیر کروائی گئی۔ اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک بڑے کمال کی بات، میں نے آپ کے علاوہ کسی کتاب میں ابھی میری نظر سے نہیں گزرا، آپ نے لکھا ہے کہ نبی پاک کو جو معراج رات کے وقت ہوئی نا، اس کی وجہ تھی کہ یہ اتنا بڑا اللہ کا طرف سے معجزہ تھا، حضور کو عطا کیا۔ اگر یہ دن میں ہوتا اور لوگ انکار کر دیتے تو فرمایا جو انکار کرتا وہ کافر ہو جاتا، فرمایا جو انکار کرتا وہ برباد ہو جاتا، اس کے اوپر عذاب آ جاتا۔ تو اللہ نے رات میں کروایا کہ جو مانتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں، جو نہیں مانتے تاکہ عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، نبی پاک کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ یہ سفر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کتنے حصے ہیں جناب؟ 3 حصے۔ ایک ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا ہے لامکانوں کا۔
جو پہلے سفر کا انکار کرے، جس کے بارے میں یہ قرآن کی آیت قاری صاحب نے پڑھی، میں نے بھی پڑھی، یہ جو زمینی سفر ہے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا جو انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ قرآن کی آیت میں ہے تو قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سفر جو مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، یہ حدیثوں میں ہے، اور جو حدیثوں میں چیز آ جائے اس کا انکار کرنے والا شدید ترین بد مذہب بھی ہے اور گمراہ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق نہیں ہونا۔ جو حضور کے اس معراج کو نہیں مانتا وہ شدید ترین گمراہ بدبخت ہے، اس کے پاس بھی ہمارا بیٹھنے کا کوئی تعلق اور توق نہیں بنتا، وہ بدبخت ہے۔ اور جو تیسرے سفر کا انکار کر دے، علماء فرماتے ہیں وہ محروم ہے، نہ اسے ایمان ملا، نہ عشق ملا، نہ کوئی چاشنی ملی، نہ اس کے پلے کوئی ہے۔ دوسرے سفر کا جو انکار کرے، ہو سکتا ہے کوئی عالم سمجھائے تو وہ سمجھ ہی جائے، لیکن جو تیسرے کا انکار کرے اکا ہی فارغ ہو جاندہ جے، وہ دے پلے ہی ککھ نہیں ہوندا۔ کیونکہ معراج، توجہ کیجئے گا، معراج یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جبرائیل نے قدم چوم کے اٹھایا تو معراج ہوگی، نہیں بھائی، یہ نہیں کہ براق کے بیٹھے تو یہ معراج ہے، مسجد اقصی میں پہنچے تو یہ معراج ہے، نہیں میرے عزیز، نبیوں کی امامت کرائی معراج نہیں، ساتوں آسمانوں پہ گئے نہیں، سدرہ دیکھی نہیں، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، عجائبات دیکھے، یہ معراج نہیں۔ وہ آپ کہیں گے اتاری صاحب پھر معراج ہے کیا؟ جملے کا وزن محسوس کرنا، مجھے پورا احساس ہے کہ وقت بہت ہو گیا، لیکن محبت کے سامنے تو وقت کی اوقات ہی کوئی نہیں نا جی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اگر آپ کو بات سمجھ آئے نا تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جناب یہ جملہ سن لیجئے، جب جبرائیل نے قدم چومے تو اس کی معراج ہو گئی، جب براق پہ بیٹھے تو اس کی معراج ہو گئی، مسجد اقصی میں پہنچے تو اس کی معراج ہو گئی، آسمانوں پہ پہنچے تو اس کی معراج ہو گئی، سدرہ پہ پہنچے تو اس کی ہو گئی، جنت میں گئے تو اس کی ہو گئی، تو پھر حضور کی معراج کیا ہے؟ میں نے کہا اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھنا، یہ مصطفیٰ کی معراج، یہ اصل معراج۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ کریم خیر و برکت دے۔ یہ میں نے حاجی صاحب کے لیے اتنی آواز آہستہ کی ہے کہ چلو یہ بھی تھوڑا برکت لے لیں اس گفتگو کی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح باتیں ہو تو قوم بہت کوئی سیکھ کے بھی جا سکتی ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، حضور اکرم علیہ السلام کی معراج ہے ہی یہ کہ انہوں نے رب کو دیکھا ہے۔ اچھا پھر یہاں ایک اور بات بڑی توجہ طلب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو معراج ہے نا یہ خواب میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار خواب میں جب ہوتی ہے نا معراج، میں ایک بات کر رہا ہوں، خواب کا معاملہ ہو تو اتنا رولا پڑنا ہی نہیں تھا، لوگوں نے انکار کرنا ہی نہیں تھا۔ دیکھو نا، میں خواب میں کہوں راتی میں سعودی عرب بھی گیا تو بنگلہ دیش بھی گیا تو میں فلانا تو فلانا، انہوں نے کہا مولوی صاحب خواب دے وچ پاویں دو ملک اور وچ پالا، کڑی گل ہے، خواب جو ہے گی ہے۔ تو جے میں آکھاں کہ میں صحیح یعنی فزیکلی طور پہ گیا، انہوں نے کہا نہیں اپائن اسی نہیں جے من دے، تو ایتھوں ٹوبے ایتھے آ کے لاہور نہیں جا سکتا، تو چلا گیا سعودی عرب کھلوندا نہیں کدے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خواب کا معاملہ تو مسئلہ ہی نہیں، یہ مسئلہ پین بڑھیا ہی تاں سی۔ نبی پاک نے جب فرمایا نا کہ میں گیا ہوں، وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہاں آ گیا تھا معاملہ محبت کا، کہ جس کو حضور سے عشق و محبت ہے وہ مان جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک گئے نہیں، رب لے کے گیا جے، تو جب رب لے کے گیا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں سمجھ آئی جی آپ حضرات نو؟ اچھا میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایک محفل میں تھا، بلکہ یہ میرے علامہ فاروق صاحب ان کی محفل مسجد میں، تو میں نے وہاں بھی بات کہی۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ ہم جب تقریریں کرتے ہیں نا ہمیں بڑے بڑے تحفے ٹکر جاتے ہیں، پرچیاں بڑیاں بڑیاں ہوندیاں جے، وہ کئی باری تمہیں پتہ سا ویکھیا ہونا، کئی باری سانو کئی گالاں نو بھی جڑ جاندے، وہ ایک باری انج بھی ہو گیا، لیکن کیا کریں اب سننا پڑتا ہے، سٹیج تے بیٹھے ہیں تو ڈرائیور نو تو سننی پینی ہے نا جی، لیکن ہم اپنے حساب سے گاڑی چلاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معراج والا سفر یہ خواب کا ہے۔ میں کہا یار ساریاں چھاڑ، میں یہاں دیسی بندہ، میں نہ دیسی، تینوں میں کی قرآن و حدیث پڑھا، تینوں کی سمجھ بخاری کی ہے تو قرآن کی ہے، تو ادھر میرے اللہ۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا جب تم خواب پہ جاتے ہو، خواب میں کہیں بھی تے گڈی تے جانا ہے، کار تے جانا ہے، یا سکوٹر تے یا رکشے تے؟ بیٹے ادھر دیکھیں، یہ آپ کی بھی بڑی سنیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، بڑی سنن والی گل ہے میرا چن۔ وہ کہندا یہ کی مطلب ہے؟ میں کہ میں تینوں پوچھن ڈیا بھی تو ویکھنی ہے خواب، تینوں کار دی لوڑ پینی ہے، سکوٹر دی موڑ سکدے ہو، کیویں جائیں؟ وہ کہندا کاری صاحب کداں دیاں گلاں کردے ہو یار، وہ خواب تے جانا ہے، اوتھے لوڑ ہی نہیں ہے نا شیواں دی۔ تے میں کہا جے نبی پاک دی معراج اے خواب والی سی تے براق لین کی آیا سی؟ مینوں دس نا ذرا۔ میں کہا یار مینوں دس براق کی لین آیا سی؟ کہندا باس جی مینوں سمجھ آ گئی۔ میں کہا اینی گل سی، ویکھیا نا کاریگر ہوے تے ایک سٹ مار کے گراری سیدھی کر لیندا جے۔ تو میں کہا اینی گل ہے میرا چن ہے بھئی، اگر براق آیا ہے تو بھئی روح کے لیے تو براق کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواب تو اس نے دیکھنا ہے نا۔ تو یہ جب جسم جا رہا ہے تو تب سواری کی ضرورت ہے کہ اس پہ بیٹھیں۔
اب بات سمجھ آئی ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے جسمانی معراج کی دلیل بھی ہے، اور ویسے بھی جسمانی معراج کی دلیل ایک اور بھی ہے۔ جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے نا تو باہر ایک پتھر تھا۔ اے منڈیو گال نہیں کرنی پتر، وہ ادھر میرے حال سنیا جے، تھوڑا جا ٹائم ہے، میں اصل کلاس بہن والا بندہ کو ایک بھی پھر کے گال کرے مینوں ساری تقریر بھول جاندی جے، مینوں معافی دے چھڈیا جے۔ تے تسی جننے نکے ہو بھاجی، تسی ساڈی پنیری ہو۔ ہنے دیکھو نا، بزرگ ہو گئے تے منڈے ہو گئے، تے جدوں انہاں بزرگ ہونا تے پھر تسی کرنیاں نے محفلاں پوت۔ تے ذرا گل سن لو جناب، نبی پاک علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے نا تو سواری تھی، تو فرمایا نو بننا ہے۔ باہر پتھر تھا، جبرائیل نے انج انگلی ماری نا اپنے نور والی، وہ موری ہو گئی، تو آپ نے نا اتنے براق بن دیتا۔ وہ جدو سویر ہوئی نا، وہ جدو آئے تو انہوں نے آخیا بھی یار رات اتنے کسی نے سواری بننی سی، یہ کون آ سکتا ہے؟ وہ دوے نے آخیا وہ بھائی نے کھور میں تمہیں دسا، رات میں مرکزی بوا بند کر دے، میرے کو بوا نہیں جی بند ہویا۔ وہ پر اس رات مسجد کا بوا کو نہیں سی جی بند ہویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ بات ارشاد فرما دی نا، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے وہاں پر ہرقل باجباد، ہرقل بھی کہتے ہیں، ہرقل بھی کہتے ہیں، ہرقل بھی کہتے ہیں، میں تینوں پڑھ چھڑے جے، نہیں توجہ فرمائی۔ اس کے پاس نا، اور بعضوں نے اور بادشاہوں کے نام بھی لیے ہیں، اور یہ بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ وہ دے سامنے تذکرہ ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جناب؟ ٹھیک ہے، بعض نے اور بادشاہ دے نام لکھے، ہوں کتاباں چاہ جاندہ ہے، نام اگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہوا یہ، وہاں پر آ کے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہاں سے؟ ایسی مکے ہوں آئے ہیں۔ وہ نا نبی پاک نے بندے بھیجے تھے کہ جاؤ ذرا ان کو نا بتا کے آؤ، ہمارا پیغام دے کے آؤ۔ مسلمان نبی پاک کے صحابی نے جب بتایا نا، تو وہاں پر ایک مکے کا فرد بھی تھا۔ بعض علماء نے یہ نام لکھا ہے کہ وہ حضرت ابو سفیان تھے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ تھے، بعضوں نے یہ نام لکھا ہے۔ اچھا، انہوں نے نا جدوں نبی پاک علیہ السلام دی گل بات شروع کی تھی نا، تو وہاں پر جو مکے کا شخص بیٹھا تھا، انہیں آکھا چھڈو جی چھڈو، وہ تو ساڈی برادری دا بندہ، تے سانوں پتہ ہے، میں دسنا اصل کی مسئلہ ہے۔ آخر جی وہ یہ کہندے نے کہ میں راتوں رات اپنی مسجد تو مسجد حرام تو نکلیا تے مسجد اقصیٰ پہنچیا، تے میں اتنے سیر کیتی ہے، تے بھلا گل منن والی ہے صحیح؟ اچھا، وہ گل بادشاہ نے پہ کردے نے، تے بادشاہ دے جننے وزیر بیٹھے تھے نا، انہاں دے وچ وہ وزیر بولیا جن کول مسجد اقصیٰ دیاں چابیاں سن۔ انہیں آخیا بھائی چپ چپ، تیری گل ہے اپنی جگہ تے، پر ایتھے میری بھی سن۔ کہندا میں تو پریشان سی، میرا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ انہیں کہا کی ہویا ہے؟ کہندا پاین اس رات دی میں تصدیق کرنا، تو من نہ من، میں پاویں کلمہ نہیں پڑھیا، منی میں بیٹھا۔ انہیں آگے وہ کدا؟ کہندا یار اس رات جڑی رات تو کہندا پیا نا، واقعی ساڈی اس مسجد تے کوئی احباب آئے نے اور باہر سواری بننی رہی ہے، بوا میرے کو بند ہی نہیں سی ہوندا، میں محلے دے بندے سد کے تکا لایا، بوا کو نہیں بند ہویا۔ میں آخیا چلو ٹر جائیے، سویرے کو مستری لے، سویرے میں بوے نو ہاتھ لایا تو بوا آپ ہی بند ہو گیا۔ وہ میں ٹینشن بھی اس لیے کی ہویا سی، وہ مینوں اج پتہ لگا ہے بھئی اس رات اس نبی نے آنا سی، تاں دروازے کھلے رکھے گئے سن، اور اس ساڈے واسطے بھی دلیل بڑھنا سی۔ تو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ لیکن اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ سواری گئی، روح گیا، جسم گیا، نہیں تو بوا کھولن دی لوڑ کیڑی سی؟ اب اس بات کو سمجھیے۔ لیکن رکی حضرت، میں یہاں پر ایک بات بتا دوں، چونکہ فتنوں کا دور ہے نا، لوگ بڑی عجیب و غریب، یہ شیطان بڑے بڑے وسوسے ڈالتا ہے اور مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بعض روایات میں حضرت ابو سفیان کا نام، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب اس وجہ سے ان سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ام حبیبہ اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن وہ نبی پاک کی بیوی ہے۔ آواز کمزوروں والی آئیے آپ حضرات کی، وہ نبی پاک کی بیوی ہے، اور حضور نے یہ فرمایا ہے، فرمایا جس سے میں نے رشتہ لینا ہے ہم نے اسے بھی جنتی بنا دیا ہے، اور جس کو ہم نے رشتہ دینا ہے اسے بھی جنتی بنا دیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ دیا حضرت علی کو، وہ بھی جنتی، حضرت عثمان غنی کو 2 دیے، وہ بھی جنتی، ابو العاص بن ربیع کو دیا، وہ بھی جنتی، لیکن لیا تھا ابو بکر سے حضرت عائشہ کا، وہ بھی جنتی، حضرت حفصہ کا عمر سے، وہ بھی جنتی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی کا رشتہ بھی نبی نے ہی لیا تھا، ابو سفیان بھی جنتی ہے، امیر معاویہ بھی جنتی ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ جنتی جنتی حضرات، یہ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں، فتنوں کا دور ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو صحیح ڈائریکشن دے کے جائیں تاکہ آپ کا ایمان بچ سکے۔ چونکہ یہ تقریراں کرنا دے چسکے واسطے میں کدی نہیں کیتیاں تے نہ روپیاں واسطے کیتیاں نے، وہ جڑا ساڈے اخراجات نے پہلو 10 چھڈی دے نے، اور لوکاں نوں بھی پتہ ہے ہن جنی مہنگائی ہوندی پئی ہے، پہلو نویں پاکستان دی چاس لئی ہن پرانے دی پہ لینے ہیں، بس اسی تے دوناں چ رول گئے ہیں۔
اللہ کرے ساڈے ملک نو کوئی چنگا حکمران لب جائے. تو اس لیے یہ پریشانی تھوڑی ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ کریم فضل فرمائے. دعا کرو میرے ملک تے فضل ہو جائے. آمین تے کہہ چھڈو نا. اللہ نے سارے نو ہدایت دے چھڈے ورنہ ہن نہ کھاتا کوئی نہیں. اگے کہندے نے مختار گال ود گئی ہے, میں کہا ہن گال موک گئی ہے. نہیں ناراض نہیں ہونا, ہن گال موک گئی ہے. تو اس واسطے نہ دعا کیا کرے ملک کے لیے. مجھے سب سے زیادہ فکر ان بیچارے غریبوں کی ہوتی ہے. یہ کہاں سے روٹی کھائیں, کہاں سے پیسے لیں گے, کیا کریں گے, یہ کیسے بچے بچیوں کی شادیاں کریں گے. اس لیے تھوڑا اپنے غریبوں کا نا, پڑوسیوں کا ذرا دھیان رکھا کریں. اللہ بہت راضی ہوتا ہے. میں نے ایک بزرگ کی بات پڑھی, وہ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ اور دولت یہ محنت میں ہے. نہیں نہیں, سخاوت میں ہے. نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات, وہ کس میں ہے؟ سخاوت میں. اس لیے سخاوت کیا کریں. بات بہت دور چلی گئی, ذرا واپس پلٹیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم تقریریں کرتے ہیں نا, ہم نے کسی کو جواب بھی دینا ہے. اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف تھے اور تم بولتے نہیں تھے. اللہ دا ناجا ہاتھ بنی بیٹھا جے. سمجھ آئی نا. نہ نبی پاک کے صحابہ کے کبھی دشمن بننا, نہ نبی کی اہل بیت کے بننا. جب بندہ دشمن بنتا ہے, ایک تو بے ایمان مرتا ہے, جہنم میں جاتا ہے, جہنم کا کتا بنتا ہے. دوسرا جس شہر میں رہتا ہے اس میں رولا, جس محلے میں رہتا ہے وہاں لڑائی, جس ملک میں رہتا ہے وہاں لڑائی. اور یارا سانو اس واسطے اللہ نے دنیا تے بھیجیا کہ ساڈی وجہ تو لڑائیاں ہون, یا اس واسطے بھیجیا بھی ساڈی وجہ تو امن پیدا ہوئے؟ دسو کہ دے واسطے بھیجیا ہے؟ امن ہونا چاہیے. تے بندے دے پتر بنو, پھر نبی پاک دی ذات ہوئے یا صحابہ ہون یا اہل بیت ہون, اللہ دا نا جے ادب کر لو. جیڑا بے ادب سی نا وہ جنت دے وچ سی تے سائیاں کٹ دیتا ہے ابلیس. تو جن نے ادب کیتا سی نا, انہوں پوچھا بھی نہیں بھی تو بندہ یا کتا ہے. آخر وہ کداں؟ میں کیا صاحب کہف دے کتے نو بھی رب نے جنت عطا فرما چھڑی جے. اے ویکھو میں پھر ہاتھ بنی. اللہ دا نا جے نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت دا بے ادب نہ بنی. 1400 سالاں تو بعد لوگ پھیلاں پٹ کے بہ گئے, آنے آ کیتا, آنے آ کیتا, آنے آ کیتا. میں قسم رب دی چوک کے کہنا, اے لوکاں دیاں پائیاں لڑائیاں جے, اونا تے رب بھی راضی ہے تے مصطفیٰ بھی راضی نے. میں قسم چوک کے کہنا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ اللہ دا نا جے تے آج تو بعد ایک کوئی اپنے دل دے اندر یہ جو بغض نہ رکھیں کسے صحابی دے بارے اور کسے اہل بیت دے بارے. رہ گئی بات 4 دی تے 5 پاک دی, اوے ہونا تو بغیر ساڈا گزارا ہی کوئی نہیں پایا نا. اسی طرح نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت, انہاں تو بغیر ساڈا گزارا نہیں. میں تینوں ایک حدیث سنا دینا تو پھر آنا اس پاسے, تاکہ فتنیاں دے وچ اپنے ایمان نو تو کیویں سلامت رکھنا ہے. ادھر دیکھی, حضور نے فرمایا, من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی او کما قال علیہ السلام. یہ حضور کی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ سنیے. فرما لوگو, جس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا, جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا, جس نے میری بیویوں سے محبت کی, اے دیکھو سارے آ گئے جے, کوئی تو میں نو کڑ کے بخاؤ نا, کوئی تو کڑ کے بخاؤ نا. فرمایا مجھ سے, میرے صحابہ سے, میری اہل بیت سے, میری بیویوں سے. اور اگلا جملہ بڑا جاندار ہے. فرمایا زندگی بھر ان کے خلاف نہیں بولا, محبت ہی کرتا رہا. فرمایا جب یہ مرے گا نا, جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہاں پیار کرنے والا بندہ بھی ہوگا. لو جی, میں نے آپ کو سارا نصاب دے دیا, مرضی آپ کی ہے, جہنم جانا جے یا جنت جانا جے, میں نے آپ کو بتا دیا. یہ لوگوں کی الجھنوں کو آپ چھوڑ دیجئے, آپ کبھی بھی ان الجھنوں سے نکل نہیں سکیں گے. ایسے ہی وقت کے یزید بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم نے اگر بننا ہی ہے تو یا غلام حسن بنو یا غلام حسین بنو. سمجھ آئی نا؟ یا غلام ابو بکر بنو یا غلام عمر بنو یا غلام عثمان بنو یا غلام مولا علی بنو. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے. یہ میں نے بتانا ضروری سمجھا, اس لیے میں نے بتایا. اب آ جائیے واپس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جب سفر شروع فرمایا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو سفر ہے نا, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یہ زمینی سفر ہے. اچھا ویسے ہی تو ایک مسئلہ سمجھا لما دیسی جیا جی جاگ دے بیٹھے ہوتا, میرا پتر تسی میرا ٹائم لیا گھنٹہ بعد دیتے چھڑنی تو میں بھی جان مار دی نال ہی ہے نا ہونا ہے. ٹھیک ہے, جان فرمائیں گے آپ حضرات. آپ ذرا سنیے گا ذرا, اللہ اکبر, اس بات کو ذرا سمجھیے. اور یہ بڑی خاص بات ہے جو آپ کی خدمت میں. مسجد سے سفر شروع ہوا اور مسجد پر ختم ہوا, دنیاوی سفر, زمینی سفر. تے سانو پھر کیوں کہیں ملہ دی دوڑ مسجد تک؟ اے دیسی گل جے. تو میں کہ سانو کیوں کہیں دے ہو؟ او میرا چان, مسجد دی دوڑ بڑی چنگی ہوئے, میں تین دس دے ماں مسجد تے جایا کر. ایک حدیث شریف ہے, فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف عرش کا سایہ. اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جگہ دے گا. فرمایا ایک عدل کرنے والا بادشاہ, دوسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لگتا ہے.
نماز پڑھ کے آ بھی جاوے تو کہتا یار بانگ ہو گئے میں چھتی چھتی مسیطے چلا جاواں۔ تیسرا وہ بندہ جس کو کسی عورت نے کہا کہ میرے ساتھ منہ کالا کر، اور اس نے کہا دفع ہو جا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں یہ گند نہیں کر سکتا۔ فرما اللہ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا جگہ عطا فرما دے گا۔ سایات او جوانو اپنی جوانیاں بھی بچاؤ، خدا دا نا جے، اپنے آپ نو سنبھالو، مرد کیا عورتیں کیا، بچا لو، ورنہ یہ جو بدکاری ہوتی ہے اس کے ساتھ بندہ دنیا میں بھی سزا پاتا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی پاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، پھر فرمایا جو والدین کا فرما بردار ہو، فرمایا اللہ اسے بھی عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی بھی حسن سلوک فرمایا کریں۔ بات بہت دور چلی گئی، لیکن میں بتا رہا تھا کہ مسجد دی دوڑ رکھیا کرو۔ بلکہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، غالباً حلیت الاولیاء میں ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو کہتا ہے کہ جاؤ دنیا والے بڑے گناہ کرتے، اس کو تہس نہس کر کے آؤ۔ وہ ایک خاص محلہ یا شہر ہوتا ہے، جب وہ عذاب آتا ہے تو بغیر تباہی مچائے واپس چلا جاتا ہے۔ حالانکہ میرا رب جانتا ہے، پھر بھی میرا رب کہتا ہے کہ تجھے کہا تھا عذاب تباہی مچا، تو ویسے آ گیا۔ جملے کا وزن محسوس کرنا، میں یہ نہیں کہتا آپ بولیں، لیکن محسوس ضرور کیجئے گا۔ فرمایا باری تعالیٰ میں گیا تے سی، پر نہ گناہگار تے اتھے بہت سن، پر مسیتاں چ بہ کے کچھ تیرا ذکر پہ کر دے سن، میں تو انہاں ویکھ کے واپس آ گیا جی۔ مسجد میں جاؤ، مسجد میں بیٹھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اے جوانو تانوں موبائل لے کے بہ گیا جے، اور تھوڑا جا ماں پیو کول بیٹھے ہو تے تسی جناب کوئی نہیں گل بات کر دے پین، جاندی کرو، اس تو نکل آؤ، حقیقت والے پاسے آ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، مسجد اقصیٰ میں گئے، سارے نبی وہاں جمع تھے، آپ نے سب کی امامت کروائی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں راستے میں جب میں جا رہا تھا، غور کر رہے ہیں آپ سبھی حضرات، فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں لفظ ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم فی قبرہ ویصلی، اے لفظ ہیں، اور اس کے مختلف الفاظ میں یصلی فی قبرہ کے لفظ بھی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں یہاں محبت کا ایک نکتہ عرض کروں اگر آپ جاگے تو، یصلی کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا، یصلی کا معنی نماز بھی ہے، یصلی کا معنی دعا بھی ہے، یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ اور یہ صوفیاء نے نکتہ یہ دیا ہے، فرمایا یہ غالب گمان یہ کہتا ہے کہ وہ نماز نہیں تھی، درود تھا۔ کیوں؟ فرمایا حضور ننگن تے او نماز نیت لین، دل نہیں ماندا، او کھڑے ہو کے مصطفیٰ دی ذات تے درود پہ پڑھ دے ہونے نے۔ اے جی اصل گل۔ اچھا وہاں پر آپ نے ان کو دیکھا، جب آگے مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اوتھے بھی سن، بیٹھے ہو، بولو تو صحیح نا، ابھی میں نے اور بات بھی کرنی ہے آپ سے۔ او میرے بھائی صرف یہاں نہیں، جب آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تھے۔ او چھویں آسمان تھے تو 50 تو 5 کرائیاں سن۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے نا۔ اچھا یار گل کر لئیے نا ایک، پاہمیں ٹائم واہ ہو گیا، گل بڑی ٹاپ دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ نے تو پھر مسیتے کون ہیں، تے جے مسیتے نے تو پھر 6ویں آسمان تے کون ہیں، تے جے اوتھے موسیٰ تے تھلے کون ہیں، تے جے تھلے موسیٰ تے پھر اوتے کون ہیں۔ کہندا یہ تو مینوں نہیں پتا، میں کیا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا۔ اے ہی اصل رولا جے، اے ہی اصل رولا جے۔ ادھا ہن جواب کیا ہے؟ ادھا جواب ہے اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ بیک وقت کئی جگہوں پہ ہو سکتے ہیں۔ کداں؟ میں کہا جدہ موت والا فرشتہ اکو ہی 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں 20 بندے مارتا ہے، تے پوری دنیا تے ہوندا ہے تے وہ پہنچ جاندا ہے، تے 1 منٹ دے وچ میرا خیال ہے کوئی 1000 کا بندہ مار لیندا جے 1 منٹ دے وچ، تے ہر بندے کو پہنچ جاندا۔ کداں؟ کہندا اللہ نے انہوں طاقت دیتی۔ میں کہا آہی تیرے منہ کڈاونا سی، جڑا فرشتیاں نو طاقت دے سکدا نبیاں نو نہیں دے سکدا، یہی تو بتانا تھا۔ اور یہی محبوب پاک علیہ السلام کے حاضر ناظر کا مفہوم ہے، وہ مدینے میں بھی ہیں، اور اگر نیت صحیح ہو تو وہ یہاں بھی ہے۔ یہ نیت صحیح ہماری کی بات کر رہا ہوں، ہماری یہ جو محافل ہے نا، ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اے پنڈ دا مقابلہ نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، گوانڈیاں نہ مقابلہ نہ ہوئے، اے نمائش نہ ہوئے، اللہ دی ہوئے رضا، چاہ ساؤں دیجئے پھر نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے۔ بیٹھے ہو، بیٹھے رہے آجے ذرا۔ اب ایک اور بات بھی میں نے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے، گل آ گئی، میں کہ میں ہنکاری دے میں تو آنوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے 6 آسمان پر، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نبی پاک جدو 50 نمازاں لے کے آئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ملے، انہاں نہیں آکھیا بھئی 50 نے تو 5 کرا لو، حضرت موسیٰ نے آکھیا ہے۔ کیوں؟ سمجھ آؤں دی پئی ہے؟ یہ سوال تو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلوں ٹکرے سن، انہوں نے کہہ لینا چاہیے سی، انہوں نہیں آکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہتا ہاں یار گل تو ہے، ہن دساں
بولو تو صحیح نا. اب اس کا جواب سنیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اور یہ ہے کلیم. خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے, جو کہہ دے وہ من جائے, انہیں نہیں آخنا بھی کٹ کر دے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے, چھری چک کے طور پہ لمحہ پا لیا, چھری چلا دیتی. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات, خلیل ہے نا, خلیل گل کرتا ہی نہیں. آگ دے وے سٹن لگے, فرشتہ آ گیا. یہ روایت میں ہے جبرائیل امین علیہ السلام آگے کہنے لگے او کو میری خدمت کو لوڑ کو حضور. تو آپ نے فرمایا تیرے نال تو مینوں کم ہی کوئی نہیں. تو وہ کہنے لگے بھی تانوں آگ جے سٹن لگے نے تے آگ نیڑے ہے تو تسی اللہ نو کہہ دو. تو کہنے لگے اللہ نو کوئی نہیں پتا میرے نال کی پئی بندی ہے. ہائے ہائے, یہ مقام رضا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اس کا مطلب کو یہ نہ سمجھے کہ وسیلہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں, یہ مقام رضا ہے. ٹھیک ہے, اس مقام رضا کو سمجھو. آپ خلیل وہ ہوتا ہے جو کہہ دو کبھی اوکے اوکے بس ختم. کلیم کلام کرنے والے, کلیم وہ ہوتا ہے جنوں جو آکھو نا وہ کہندا جی یہ ٹھیک ہے پر انج تو انج ہو جوے تے کنج رہے گا. ہائے 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 ہائے. کلیم کہتے ہی اسے جڑا گل بات کرے ہیں جو تھوڑا سا اپنے یہ ہو گیا جو ہو گیا پر انج ہو جوے تاں. تو جو کلیم تھا پھر مشورہ اسی نے دیا تھا نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رب کی رضا پہ راضی نہیں, نہ نہ نہ, یہ بھی سن پر کلیم تھے, اظہار کلیمی بھی تو ہونا تھا نا. توجہ ہے سب حضرات دی ہیں. تو میں نے کہا پھر یہ ایک بات میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں. کہا پوچھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہنے دسیا سی بھی نمازہ کوئی نہیں پڑھنی. آپ نے فرمایا 5. حضور یہ بھی کٹ کرا لو, کوئی نہیں جے پڑھنی. ویسے نا میں ایک باری گل کی تھی, لوکی خوش بڑے ہوئے. میں کہ ایک گیڑا ہور لگدا نا چھٹیاں موجہ ہونیاں, ایک گیڑا اور لگنا تھی. اور آقا کریم علیہ السلام نہیں گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہوں میں کو نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے. اللہ نے فرمایا حبیب جے تساں ساڈی بارگاہ چ آن لگے ہو شرماندے ہو نا تو پھر ساڈا بھی اعلان جے لا تبدیل لکلمات اللہ, ساڈے کلمات بھی کو نہیں بدلنے. کیوں؟ فرمایا پڑھن گے 5 ثواب 50 دا عطا فرما چھڑا. سمجھ آ رہی ہے. اور یہ اتنی نماز اس لیے رکھی تھی کہ یہ رب کو جھکتے تو رہے نا, رب کو سجدہ تو کرتے رہے نا. سمجھ آ رہی ہے. اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو آج کئی لوگ بت رکھ کے بیٹھے ہوتے. یہ نماز تو انہوں دیتی ہے اس واسطے کہ یہ بھی ذہن ادھر نہ جاوے, ادھر ہی رہے. اس واسطے نماز بھی پڑھا کریں. بات بہت دور چلی گئی, بالکل میں شارٹ کر رہا ہوں. زندگی کدی وفا ہوئی نا آئندہ تو اگر مینوں سدنا ہوئے تو یارا کو ٹائم دے نال تقریر کرا لیا جے. واسطے میں ہوں بھی ماریا ہے بھی تسی خالی نہ جاؤ. سمجھ آ رہی ہے نا جی. تے اجے بڑے بڑے اسرار موجود دے. آخری گل میں تانوں سناواں تے تہاڈی جان چھڈاں.